اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام على سید العلی و اب العلی و ام العلی و زوجت العلی و ابناء العلی و بنات العلی و انصار العلی و اصحاب العلی و شیعت العلی ولعنت على اعداء علی اما بعد فقط قال الہ علی فی شان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین صلوات اللہم صل علی محمد۔ کافی ٹائم گزر چکا ہے، مختصر دو چار جملے میں اس آیت کے ذیل میں بیان کروں گا۔ مصائب اور فضائل کا حق ادا ہو چکا ہے، بہرحال مجھے دعوت ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر انتظار کیا، اور یہ مجھے یقین ہے کہ ذکر مولا میں انتظار بھی عبادت ہے۔ میرے معزز اور محترم قابل حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ہوتا کہ کسی بزرگوار کو دعوت دیتے، وہ آ کے پڑھتے، ہم ان سے استفادہ کرتے۔ بہرحال موبائل سے بھی ابھی چھٹیاں ہیں، رات کو ہونے لگے ہیں، اور شب جمعہ اور مصروفیات بھی، اور سردار کا حکم تھا کہ آئیں، کائنات کے سردار کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔ تو میں ظاہراً سوچا کہ جواب دے دوں، پھر سوچا کہ نہیں، یہ ایک بڑا اعزاز ہے، ایسی سرزمین جس کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ بین الجبلین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو جنت میں بیٹھ کر وارثان جنت کا ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مولا کی نگری میں، اور ایک روایت کے مطابق آج جو دن گزرا 23 کا، مولا کی شہادت کا دن گزرا ہے، اور آنے والا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دہ الارض ہے، زمین بچھائی گئی، اور وہ دن زیارت کا دن ہے، اور مولا کی زیارت اس میں مخصوص لکھی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ 6 مہینے کے روزوں سے افضل ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 60 مہینوں، ایک روایت میں ہے 70 مہینوں، اور ایک روایت میں 70 سال کے روزے سے افضل ہے یہ دہ الارض کا روزہ۔ اور اس دن کی جو مولا کی زیارت لکھی گئی ہے، خصوصاً جو مولا پر درود جو ہے، خاص درود ہے، اس کا پڑھنے کا بہت بڑا ثواب اور اجر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ باقی دنیا کے رہنے والے اپنے وطن میں بیٹھ کر یہ زیارت پڑھیں گے، ہم زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے مولا آپ کے نوکر آج کے دن آ گئے ہیں۔ اور حق کی نوکری بھی یہی ہے، غلامی بھی یہی ہے کہ بار بار اپنے آقا کے دروازے پر جاؤ اور مولا کی بارگاہ میں جائے، کیا مانگے مولا کی بارگاہ میں، اس دروازے پر آ جاتے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ کسی مولوی مفتی سے نہیں، خود مولا سے مانگے، کہ بھائی جتنی شخصیت عظیم اتنا سوال عظیم ہونا چاہیے۔ دیکھیں نادر بادشاہ جا رہا تھا کسی جنگ کے لیے، ایک حافظ قرآن کام کر رہا تھا، اس کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اچھا قرآن پڑھتا ہے،
کہ مجھے بھی سنا۔ بسم اللہ پڑھ کے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اس نے آیت پڑھی، خوش ہوا، کہنے لگا کہ آیت وہ سورہ پڑھی ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں تقویناً مجھے اشارہ ہے کہ فتح تجھے ملے گی۔ اس نے کہا کہ اس کو ایک سونے کا سکہ دیا جائے، اتنا خوش ہوا۔ جب سکہ دینے لگا اس نے کہا میں نہیں لوں گا۔ کہا بھئی کیوں؟ اتنا ایک سورہ بیان کی ہے اور سونا سکہ ہے، اتنی اس کی قیمت ہے، مالیات ہے، یہ لے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، اگر گھر لے کر گیا تو میرا بابا مجھے مارے گا، ڈانٹے گا، پوچھے گا کہاں سے لائے؟ کہا کوئی بات ہی نہیں، بتانا کہ نادر بادشاہ نے دیا ہے۔ کہا میں بتا دوں گا پھر بھی وہ مجھے مارے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اتنا بڑا بادشاہ جس کا نام لے رہے اور دیا ایک سکہ ہے، یہ وہ دے ہی نہیں سکتا، کہاں نادر بادشاہ کہاں ایک سکہ۔ تو یہ دنیا کے بادشاہ پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ایک سکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنی حیثیت سے دے گا۔ تو اب چلے امام کی بارگاہ میں، مولا ہماری حیثیت نہیں، اپنی حیثیت سے عطا کرے۔ تو مولا کی حیثیت سے کیا مانگیں؟ اگر دنیا مانگتے ہیں تو ایسی کتنی دنیا ہیں جو امام رضا کی جوتی کا صدقہ ہے۔ مولا سے بیٹا مانگے، یہ تو رہنے والی چیز نہیں ہے، فانی چیزیں ہیں۔ مولا سے کیا مانگے؟ ہمارے استاد فرما رہے تھے جب مولا کی بارگاہ میں جاؤ مولا سے مولا مانگو۔ امام رضا کی بارگاہ میں جا کے کہو کہ مولا مجھے آپ چاہیے، کیونکہ آپ سے مانگ رہا ہوں۔ جب جس کا مولا ہو گیا پھر اللہ بھی اس کا ہے، دنیا بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے تو تلاوت کریں صلوات کی مل کر۔ میں کافی کچھ تیاری کر کے آیا تھا، بہرحال مختصر ٹائم میں 1-2-4 جملے اور سن لیجئے گا۔ جس سرزمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایک یہ۔ میرے برادر روایت پڑھ رہے تھے، یہاں پر سوالات ہو سکتے ہیں، کیسے؟ بھئی ایک زیارت پر 70 حج کا ثواب کیسے؟ یعنی ایک حج سے بڑھ کر 70 حج بھی اور 70,000 مقبولہ حج کی روایت بھی ملتی ہے۔ تو اگر ایک حج سے اتنا کچھ مل جاتا ہے تو پھر حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں اپنے بابا کی زیارت کا ثواب لوگوں کو بتاؤں وہ حج پر جانا چھوڑ دیں گے۔ مولا سے سوال کیا گیا مولا آپ کے بابا کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے یا کربلا کی زیارت؟ فرمایا میرے بابا کی۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا کربلا نجف ہر ایک جاتا ہے، ہمارے بابا کی زیارت کے لیے وہ جاتا ہے جو 12ویں تک آتا ہے، یعنی جو خالص ہے وہ آتا ہے۔ پھر چلے اپنے سوال پر، 70,000 حج کیسے؟ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ پیغمبر کے حدیث سامنے رکھی گئی کہ آپ کے بعد جو آنے والا ہے اس کی زیارت کا ثواب یہ ہے، اور روایت بھی اس وقت بیان کی گئی جب مسلمانوں کی ماں وہاں موجود تھی، مسلمانوں کی ماں، سیدوں کی ماں نہیں، وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سوال کیے تھے، تعجب اس کا ہوا تو ثواب بھی بڑھا۔ رسول خدا نے فرمایا ایک حج، یا رسول اللہ ایک حج؟ فرمایا 7 کا 7۔ اس طرح سے تعداد بڑی۔ مولا سے سوال کیا گیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حج سے لے کر اتنی تعداد بڑھائی گئی؟ مولا نے فرمایا یہ معرفت پر موقوف ہے، جتنی جتنی معرفت ہوگی اتنا حج کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ مولا کی زیارت کا اتنا بڑا ثواب
اور ایک تو خاصیت میرے مولا کی زیارت کی یہ بھی ہے، کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں ہے، مولا رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے اپنے زائروں سے، اے میرے زائروں جو بھی آئے گا عالم غربت میں میری زیارت کرے گا، زیارت مستحب ہے مگر مجھ امام کا وعدہ واجب ہے کہ 3 مقامات پر تیری مدد کروں گا۔ وطن کو چھوڑ کر آئے تھے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آئے تھے، میں امام وعدہ کرتا ہوں جب یہ وطن والے عزیز و اقارب تجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کر جائیں گے، میں امام وعدہ کرتا ہوں ہر ایک پریشان ہو، میرا زائر پریشان نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، مانو ایسے کو، محبت ایسے سے کریں جو قبر کا بھی وعدہ کریں، ایسے کو نہ مانے جو رسول کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ایسے کو مانے جو قبر میں بھی مدد کے لیے آئیں، حشر میں مدد کے لیے آئیں۔ دوسرا مولا نے وعدہ کون سا کیا ہے؟ کہ جب اعمال دیے جائیں گے ہر انسان پریشان ہوگا، مگر اے میرے زائر تم پریشان نہ ہونا، میں آؤں گا اس وقت تیری مدد کروں گا۔ تیسرا موقع کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا پل صراط پر ہر ایک پریشان ہوگا، اے میرا زائر تو پریشان نہ ہونا، میں امام ہو کر وعدہ کرتا ہوں وہاں آ کر تیری مدد و نصرت کروں گا۔ زیارت امام کا اتنا بڑا ثواب، اور نام جو علی ہے، نام جو علی ہے اور 4 علی ہیں، اور یہ بھی علی ہیں زمانے کے علی، فقط نام کے نہیں، کمال میں بھی علی ہیں، اختیار میں بھی علی ہیں، ولایت میں بھی علی ہیں، فضیلت میں بھی علی ہیں، علم میں بھی علی ہیں۔ یہی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں 6 علامتیں امام کی بیان کی گئی ہیں، اور مولا کا خطبہ امام کے لیے ہے جو مولا نے صفات بیان کی ہیں، ان میں سے 2-4 بیان کر کے پھر مولا پر آتا ہوں اور لفظ علی کی تھوڑی تشریح کر کے ربط مصائب دوں گا۔ ہے توجہ آپ حضرات کی؟ 13 منٹ ہو چکے ہیں، 20 منٹ یا 25 منٹ تک یہ گفتگو رہے گی، توجہ چاہیے آپ کی۔ مولا نے فرمایا للامام علامات، امام کے لیے علامتیں ہیں۔ مولا نے فرمایا ان یکون، امام ہوتا ہے عالم الناس، تمام انسانوں میں عالم ترین جو ہو اس کو امام کہتے ہیں۔ جہاں لفظ لا ادری آ جائے سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں جس کے لب مبارک پر سلونی ابھرے وہی حق کا امام ہوتا ہے۔ لوگوں میں عالم ترین ہوتا ہے، لوگوں میں بھئی ہم نے تو ایسے کو مانا ہے جو عالم ترین ہے۔ پاکستان میں آپ کے سامنے خبریں موجود ہیں، پریس کلب کیے جا رہے ہیں، بھی میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، جن کی ڈگریاں ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میٹرک فیل حکومت کر رہے ہیں۔ بھئی یہی احتجاج آپ سنتے ہیں جب کوئی نوکری، کسی ڈیوٹی، کسی جاب کا اعلان ہوتا ہے تو سفارشوں پر چل جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ وہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ احتجاج برسر پیکار ہوتے ہیں کہ بھئی میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، جب قابل بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ناقابل کیسے ہے؟ میں کہوں گا ابھی تمہیں یاد آیا، یہ تو داندلی رسول کے بعد ہوئی تھی۔ بھائی جو عالم تھا وہ گھر میں بیٹھا رہا، جو ناقابل تھے وہ آ گئے تھے۔ مولا نے فرمایا عالم الناس، اس پر رکوں تو کافی رک سکتا ہوں مگر اختصار کو مد نظر رکھنا ہے۔ عالم الناس ہونا چاہیے، تبھی تو مامون نے پتہ نہیں کتنے مناظرے کروائے ہیں، پتہ نہیں کتنی علمی ابحاث کو چھیڑا ہے، اور مولا نے ایسے جوابات دیے ہیں۔ قبلہ کی آمد پر مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ ایک مرتبہ ایک ایسی اور بھی ٹھنڈی صلوات پڑھیں مل کر۔ مناظرے رکھوائے گئے ہیں، مختلف ابحاث، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام کے
فضیلت کی روایات کو چھپایا گیا۔ دربار میں سوال ہوتا ہے، اے رسول کے وارث، رسول کے بیٹے، ایک حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سنا ہے کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ فرمایا ہاں۔ کہا پھر قرآن میں جو ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا اور مومن جہنم میں نہیں جائے گا، یہ تو قرآن نے تقسیم کر دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس میں آپ کے دادا کا کمال کون سا ہے؟ فرمایا کیا تو حدیث یہ بھول گیا کہ علی کی محبت ایمان ہے، بغض کفر ہے؟ کہاں یہ بھی حدیث سنی ہے؟ کہا ہاں قرآن کا فیصلہ صحیح ہے، مگر یہ علامت کون بتائے گا کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے؟ عالم الناس، امام عالم الناس ہے۔ اور بہت سارے مولا کے مناظرے بھی ملتے ہیں، اور اسخ الناس، سخی ترین ہیں۔ اور ایسی سخاوت جس طرح سے رسول خدا نے فرمایا تھا، یا علی یدی و یدک فی العدل سوا، یا علی آپ کا اور میرا ہاتھ عدالت میں ایک ہے۔ قبلہ استاد محترم قلی زادہ صاحب پڑھ رہے تھے نا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر خدا نے کھجوریں اٹھا کر دی تھی، اور جب گنی تو 18 نکلی۔ صبح ہوئی تو وہی ماحول دیکھتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرمائے، سامنے کھجوروں کا تخت پڑا ہوا ہے، اور مولا نے اٹھا کر اس کو دی، اس نے گنی 18 نکلی۔ کہا کچھ مولا اور دے دیتے؟ فرمایا اگر میرے جد رسول دیتے تو میں بھی اتنی۔ تو سخاوت بھی ہے اور عدالت بھی ہے، کہ عادل الناس بھی ہیں، عادل ترین بھی ہیں، احکم الناس بھی ہیں۔ حکم میں بھی اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق حکم کرتے ہیں۔ نام علی ہے، لقب رضا ہے۔ مولا امام جواد علیہ السلام کے پاس کوئی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کا لقب جو ہے رضا، یہ مامون نے دیا تھا کیونکہ ولی عہدی پر راضی ہوئے تھے۔ شاید اس نے ولی عہدی کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ جب مولا کو ولی عہدی دینے لگے تو ردا اتار کر مولا کے کاندھوں پر رکھنا چاہتا تھا۔ مولا نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ردا خلافت آپ کے کاندھوں پر رکھ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا یہ خلافت تیری طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ اگر خدا کی طرف سے ہے تو پہلے تیرے پاس کس نے دی تھی؟ اور تو کون ہونے والا، تو کون ہوتا ہے جو اللہ کی خلافت میرے کاندھوں پر رکھ دے؟ دونوں باتوں میں مولا نے اسے لاجواب کر دیا۔ مولا جواد علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ رضا میرے بابا کو اسی لیے کہا جاتا ہے جس پر اللہ بھی راضی، آئمہ بھی راضی، اور یہاں تک کہ دشمن اپنے پرائے میرے بابا پر راضی تھے، اسی لیے رضا کہا جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ کیوں نہ رضا ہو؟ جس کا دادا پہلا علی اللہ کی رضاؤں کا مالک بنے، پوتا کیسے نہیں رضا بن سکتا؟ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ لقب رضا کے ساتھ ایک لقب میں نے دیکھا مولا کا، جو میں نے اس کی شرح اور صحیح جس طرح سے تحقیق کر کے حوالہ ڈھونڈا جائے، بحر الانوار میں ہے، مگر اس ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ باقی کتب میں دیکھ کر انسان بیان کرے، تو ایک ہے غیاث المستغیثین، مولا کا لقب ہے، اور ایک لقب ہے ضامن زائر، جو اپنے زائروں کی ضمانت لے، اسے امام رضا کہتے ہیں۔ دیکھیں جس ایک کتاب لکھی گئی ہے، بس آخری روایت پڑھنا چاہتا ہوں، جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہوئے جب اس کو طوس کہا جاتا تھا، خراسان بھی اس کا نام ہے، علامہ امینی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایک لکھی ہے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک روایت لکھی، کہا جب امام رضا علیہ السلام طوس میں آئے تو ابا سلط کو فرمایا کہ جاؤ اس طوس کے جتنے بھی زمیندار ہیں، زمینیں رکھتے ہیں، تمام کو لے کر آؤ۔ جب لے کر آئے تو مولا مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خطاب کر کے مولا نے فرمایا جو یہ تمہاری زمینیں ہیں بیچو گے؟ کوئی کہنے لگا مولا میری اتنی زمین ہے، کوئی کہنے لگا اس سے بھی زیادہ ہے، کوئی کہنے لگا اس سے بھی زیادہ ہے۔
مولا نے فرمایا بتاؤ بیچو گے جتنی بھی ہے میں لوں گا. توجہ ہے آپ حضرات کی. اچھا کسی نے بتایا 100 ایکڑ ہے, 200 ہے, 300 ہے, 50 ہے, سب کی. مولا نے فرمایا اپنی منہ بولی قیمت بتاؤ, تمہاری اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ ابو تراب کا وارث زمین خریدنا چاہتا ہے. کسی نے کتنی قیمت, جو بتاتے ہیں مولا جائے نماز کو ہٹاتے ہیں, وہاں سے دینار نکالتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں اور جاتا کرتے ہیں. اس طرح سے یہ کے بعد دیگر کر کے تمام کو لے کر پورے طوس کو خرید لیا. پھر کہا کہ جانے والوں واپس آ جاؤ, میں حسین کا وارث ہوں. ایسا نہیں کہ زمین خرید کر کے تمہیں بغیر زمین کے چھوڑ دوں, جاؤ یہ زمین خود جا کر کاشت کرنا, مگر کاشت تم کرو گے ملکیت میری رہے گی. تو کیوں نہ کرے ایسے, حسین کا وارث ہے, اس نے کربلا خریدی, اس نے مشہد خریدا. تبھی تو مشہد میں جو بھی کاشت ہوتا ہے, کوئی گھر خریدتا ہے تو اس میں امام رضا کا موقوفہ ہوتا ہے. آپ جا کے سوال کریں, 1 فٹ 1 میٹر خریدیں گے اس میں بھی امام رضا کا موقوفہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ملکیت ابھی تک چلی آ رہی ہے. ویسے تو کائنات کے مالک ہیں, مگر اس زمین کو خرید کر کے بتایا کہ ہم اگر اپنا مقتل بھی لیں تو اسے پیسے پہلے دے دیتے ہیں. جس امام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 4 ائمہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کربلا کا ذکر کیا ہے. ایک امام رضا علیہ السلام, محرم کا مہینہ آتا تو تڑپ جاتے, اور ایسا جملہ ملتا ہے امام رضا علیہ السلام کا محرم کے حوالے سے, کہا کہ ہم پر اتنے ستم ہوئے ہیں کربلا میں, اتنا ظلم ہوا ہے کہ رو رو کر ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں. جب محرم کا مہینہ آتا, ابا سلط کہتا ہے عزادارو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہو نا, ایک غریب الوطن کو رو رہے ہیں, خود اپنے دل سے پوچھیں, ہم بھی غریب ہیں, پردیس میں ہیں, مگر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے بھی زیادہ یہاں ہم خود کو محسوس کرتے ہیں. چلیں اس امام کی بارگاہ میں جسے غریب الغربا کہا جاتا ہے, اس امام کی بارگاہ میں چلیں جو بیٹھ بیٹھ کے رو رو کے یہی کہتے تھے, اللہم عجل وفاتی, میرے اللہ اب میں رہنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. پاکستان میں مجلس ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کہ ایسا روئیں کہ امام تک آواز پہنچے. مولا کی بارگاہ میں چل کے کہیں, اے غریب الوطن, کچھ غریب مل کر آپ کا پرسہ دے رہے ہیں. عزادارو ابا سلط کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرے امام کا امامہ اترا ہوا ہے, اتنا رو رہے ہیں کہ ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا مولا کون سی مصیبت ہے, کون سا مصائب ڈھایا گیا ہے جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ مولا نے رو کر کہا ابا سلط تجھے پتہ نہیں ہے, محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. ابا سلط کہتا ہے میں نے کہا کہ مولا اس میں کیا ہوا تھا؟ مولا رو کے کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے, میرا دادا حسین کربلا میں شہید ہوا تھا. مولا ابا سلط کہتا ہے میں نے رو کر پوچھا مولا یہ شہادت آپ کا ورثہ ہے, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ہاں شہادت ورثہ ہے, مگر ایسے کوئی بھی نہیں مارا جاتا جیسے دادا حسین کربلا کے میدان میں مارا گیا. ہاں جادارو اب مجلس مسائب پڑھ رہا ہے مولا, اور سن رہا ہے ابا سلط, سنیں گے روایت کو. مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمایا. ہاں جادارو, اب مولا نے فرمایا ابا سلط تجھے پتہ نہیں ہے, میرے دادا حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے. ابا سلط عرض کرتا ہے مولا کیسے حیوان کو ذبح کرتے تھے؟ مولا نے فرمایا حیوان کو ایک میدان میں چھوڑ دیتے تھے, جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا تھا وہ تیر مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا وہ نیزہ
نیزہ مارتا تھا۔ ہاں غیرت مندوں سنیں گے، ایک مرتبہ میرے مولا تڑپ کر اٹھے، کہا عباس سنو، اس سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے جب اکیلا رہ گیا تھا، غربت میں کوئی نہیں تھا، جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا تھا وہ تیر مارتا تھا، اب اصلت جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا وہ نیزہ مارتا۔ مولا کی چیخیں بلند ہو گئی، کہا اب اصلت جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا نا، کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر وہ مظلوم کے زخموں پر مارتے تھے۔ ہاں زادرو ہر وقت کربلا کو روتے تھے۔ ہاں زادرو یہی وجہ ہے نا، جب زہر ملی اپنے حجرے میں آئے، تڑپ رہے تھے، ابا سلط نے بستر بچھا کر اس پر لٹایا، ایک مرتبہ کا ابا سلط اس سے کرو، نیچے سے بسترہ ہٹا دو، میں چاہتا ہوں زمین پر تڑپ تڑپ کے ایسے جاؤں جیسے دادا حسین ایڑیاں رگڑتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ غیرت مند جملہ سنے، میں کہوں گا مولا آپ کی شہادت میں، آقا حسین کی شہادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ آقا آپ کو بہنیں نہیں دیکھ رہی، مولا آپ نے پانی پیا ہوا ہے، مولا آپ کو بیٹی نہیں دیکھ رہی۔ آئے کربلا میں 4 سال کی سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، ظالم میرے بابا کو نہ مار، اگر مارنا ہے تو ایک گھونٹ پانی۔